بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں کوئی میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی ایک نئی پروگرام کے ساتھ. ناظرین, یقیناً جو سوات دریا کا جو سانحہ ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا موقع کہ جہاں پہ 17 سے 18 سیاح جو ہے وہ جب سوات پہنچے تو ان کی آنکھوں میں امیدیں ظاہر تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ سوات کی حسین مقامات کا رخ کرے, یہاں پر ہلا گلا کرے اور اپنے بچوں کو سوات کی حسین نظارے دکھائے. یقیناً اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا تو وہ صدیوں تک بھی سوات آنے کا نام تک نہ سوچتے. لیکن حادثات ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, اور جو ڈیولپ ورلڈ ہے تو وہاں پر پھر اس کے لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا تعین بھی کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہے ہمارے ہاتھ سے کاسمیٹکس میجرز اٹھائے جاتے ہیں, عارضی طور پر معطلی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جس افسر کو معطل کیا جاتا ہے تو اس کو ایک اعلیٰ دوسرے منصب پر فائز بھی کیا جاتا ہے. ہم جو سوات کا حادثہ پیش آیا ہے تو اس میں جہاں بہت ہر طرف غم ہے تو وہاں پر ایک خوشی کی خبر بھی ہے. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس حادثے نے ہمارے سوات کے ایک ہیرو کو ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. جی ہاں ناظرین, میں اس وقت بات کر رہا ہوں محمد ہلال کی. محمد ہلال تقریباً گزشتہ 20-25 سال سے دریائے سوات میں اب تک درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے یا تو بچا چکے ہیں یا لاشوں کو نکال چکے ہیں. اسی حادثے میں بھی محمد ہلال نے بغیر کسی لالچ کے اپنے ذاتی وسائل سے جب ان کو پتہ چلا وہ دریائے سوات پہنچے اور انہوں نے اس موقع پر بھی کئی افراد کی زندگی بچائی. یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ محمد ہلال صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ محمد ہلال صاحب ہمیں وقت دینے کا. محمد ہلال صاحب, آپ تو بہت زیادہ دیگر بھی فلاحی کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں. کہیں پر آپ قبرستانوں میں پودے لگانا, کہیں پر جنازگاہوں کو صاف کرنا, لیکن یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس سے اوپر بھی, اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہے. جب پوری حکومتی مشینری ناکام ہوتی ہے تو آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یقیناً بہت دکھ بھرا کام ہے, لیکن جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً خوشی تو ہوئی ہوگی آپ کو. یہ میری زندگی کا وہ میں کہوں بہت بڑا حادثہ ہے, نہ بھولنے والا حادثہ ہے. جب وہ صبح ہوئی تو ہم ایک اور جگہ ہے ادھر چلے گئی, کیونکہ وہ ہماری علی گرامہ گاؤں میں سگنل کام نہیں کی گئی ہے, وہاں پر کھدائی کی گئی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہی کھدائی, یہ جو غیر قانونی مائننگ یہاں پر ہوتی ہے, اس نے بھی ان لوگوں کی جان لینے میں مدد کی ہے؟ اس میں یہ جو مائننگ کیا ہے اور یہ جو ایگریگیشن والا ہے, یہ قتل کی ذمہ داری ان پہ بھی آتا ہے. انہوں نے ادھر بند باندھا تھا, ٹیلے بن گئے تھے, پانی رک گیا تھا, اور جب وہ پانی آ گئی نا زیادہ نقصان تو اسی وجہ سے. اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے بھی ہم سب نے کیا ہے, وہ ایک مافیا ہے, اور مافیا کے سامنے وہ جو انتظام میں ہے وہ ملی ہوئی ہے اور ملی بھگت ہے. یہ ابھی کہہ رہے دفعہ 100, لیکن وہی لوگ ہیں, وہی کر رہی ہے وہی چیزیں. اور یہ جو ایکسیویٹر, یہ باجری جو نہیں اس طرح یہ گڈھے نہیں ہوتے تھے, جب بندہ چلا جاتا تھا ڈوب جاتا تھا تو وہ گھنٹوں میں ہمیں مل جاتا تھا. اب مصیبت یہ ہے کہ وہ جب بندہ ڈوب بھی جاتا ہے اور مل جانا اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے ان گڈھوں کی وجہ سے. اور یہ جو ابھی یہ دریائے سوات, پورے سوات میں جو سیر کے لیے مشہور تھا وہ تو ان پانی اور دریا کی وجہ سے تھا. لیکن دریا کا وہ حلیہ ہم لوگوں نے بیٹھنے کی جگہ نہیں. اور جدھر مہمان آتے اس سال جدھر سے بھی مہمان ہے اس سے کوئی بچہ یا خواتین یا لڑکا جو گیا وہ ضائع ہو گیا, اور ادھر سے وہ اپنے ساتھ ایک لاش لے کے گئے. بہت شکریہ محمد ہلال صاحب, یقیناً ہمیں دکھ بھری کہانی سنا رہے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے ناظرین کہ ایک ایسا وقت تھا, اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آج سے شاید 5-6 سال قبل کے دریائے سوات میں ہر جگہ پہ سبزہ نظر آتا تھا, گرینری نظر آتی تھی. یہاں پہ جب سیاح پہنچتے تھے تو اس گرینری میں بیٹھ کر اپنے لیے مختلف پروگرام بھی کیا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے اب کرش مافیا, جو کہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ انہوں نے دریائے سوات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے صرف 6 کروڑ روپے کی عوض. جی ہاں ناظرین, 6 کروڑ روپے پر یہ پورا کا پورا ضلع سوات کا دریا جو ہے یہ بیچ دیا گیا ہے. آپ حیرانی کی بات یہ کہ 6 کروڑ روپے کے لیے آپ نے اریگیشن سسٹم کو تباہ کر دیا ہے, آپ نے یہاں کی گرینری کو تباہ کیا ہے, آپ نے دریا کی جو مخلوق ہے ان کو تباہ کر دیا ہے, اور یہ آپ مسلسل یہ کام جو ہے آپ کرتے آ رہے ہیں.
لیکن ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ محمد ہلال جیسے لوگ جو ہے یہ ابھی بھی اور آج بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس ملک میں محمد ہلال جیسے اور بھی لوگ پیدا ہو، تاکہ جہاں پر ہمارے سرکاری ادارے ناکام ہو تو کم از کم ایسی ہیروز جو ہے وہ ہماری مدد کو پہنچے اور ہمارے ہی لوگوں کو بچانے میں مدد کرے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزئی کو اجازت دیجیے.